بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضیٰ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرب درود چینل۔ میرے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میرا محبت بھرا سلام۔ ماہیاں مجھ میں، داغ مجھ میں، جلے اسی کے چراغ مجھ میں، اثاثہ قلب و جاں وہی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ بے شک میرا سب کچھ میرا نبی ہے۔ آج میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں یہ صلاح کرتی ہوں کہ جس روح تک میرے درود شریف کی محبت سے مزین صدا پہنچے، اسے اس کی نسلوں کو درود شریف کی خوشبو عطا فرمائے میرا رب، اور اللہ پاک ہم سب کو درود پاک کی خوشبو سے اتنا لبالب بھر دے کہ ہم جہاں سے گزریں مخلوق خدا کو درود شریف کی خوشبو سے معطر کرتے جائیں۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پہ درود بھیجتا ہے اس کے دل کی چمک بڑھتی ہے، اس کے دل میں ایمان کی روشنی ہوتی ہے، اس کے دل کی صفائی ہوتی ہے، اور درود بھیجنے کی برکت سے اس انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور بے شک درود پاک پڑھنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ درود پاک وہ واحد وظیفہ، واحد چیز ہے جس کی گارنٹی ہے کہ اس وظیفے میں جمال ہی جمال ہے، اس ورد میں جلال نہیں ہے، اسی لیے اس کے پڑھنے والا جو ہے نکھر جاتا ہے، سنور جاتا ہے اور قبول کر لیا جاتا ہے۔ اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگ جو ہیں درود پاک کا تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر بھیج رہے ہیں، اور ہر بندے کی اپنی ایک تعداد مختص ہے۔ کوئی شخص 300 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، تو کوئی 1000 بار پڑھتا ہے، تو کوئی ہزاروں بار درود پاک پڑھتا ہے، لیکن کوئی شخص جو ہے ایک بار بھی درود پاک پڑھتا ہے تو وہ رب کی رحمتوں کا حقدار بن جاتا ہے۔ لیکن دوسری جگہ پہ وہ لوگ جو صرف ہر وقت درود پاک ہی پڑھتے رہتے ہیں، ان کا کیا مقام اور ان کا کیا مرتبہ ہوگا؟ وہ شخص تو صرف رب کی رحمتوں کے سائے میں ہوگا، لیکن ایک چیز جس سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں، وہ خاص چیز یہ ہے کہ رب تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگتا ہے یا کسی چیز کی خواہش دل میں پیدا کرتا ہے یا کسی کے لیے وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا جو ہے قبول کر لی جاتی ہے۔ اور سوچیں جو شخص ہر وقت ہر لمحے صرف درود پاک ہی پڑھتا رہے گا تو فضولیات اور لغویات جو ہیں اس کی زبان سے نہیں نکلتی، اور جب وہ درود پاک پڑھتا ہے اور درود کے ساتھ اپنی دعا کو جوڑتا ہے تو اس کی دعا جو ہے فوراً قبول کر لی جاتی ہے، کیونکہ اس کا تن من جو ہے نا درود پاک کی وجہ سے صاف ہو چکا ہوتا ہے، اس کے تمام تر جو گناہ ہیں وہ مٹ چکے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے اکثر یہ کہتے سنا ہے کہ پاک زبان سے دعا کرواؤ، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ جیسے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نیک بزرگ ہوتے ہیں، یا ان لوگوں سے جو اللہ لوگ شخصیات ہوتی ہیں، ہم ان سے اپنی دعائیں کرواتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ جو شخص جو ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، جس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے، اللہ پاک اس شخص کی جو ہے دعا قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص جو ہے صرف ہر وقت درود پاک پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول کرتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ سنانے والی ہوں، جو ایک اشبیلیہ کے لوہار کا ہے۔ شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ جو اشبیلیہ کے رہنے والے تھے، وہ ایک لوہار کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ایک لوہار تھا، چھریاں تیز کرتا تھا، تیر وغیرہ بناتا تھا، وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، کوئی شخص چاہتا تو ہر بات کے جواب میں وہ اللہم صلی علی پڑھتا رہتا تھا۔ جب کوئی شخص اس کو کوئی کام دیتا تو وہ خاموشی سے وہ کام لیتا اور ساتھ اللہم صلی علی پڑھتا رہتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے اس نام سے ہی مشہور ہو گیا، اس کو لوگ اسی نام سے جاننے شروع ہو گئے، اللہم صلی علی محمد۔ وہ اشبیلیہ کو جو لوہار تھا، وہ کہتے ہیں صرف باوضو رہتا تھا اور یہی پڑھتا رہتا تھا اور کسی سے
فضول بات نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنے علاقے میں اسی درود کے نام سے مشہور ہو گیا تھا اور لوگ اسی نام سے جانتے تھے اس کو۔ اس کے درود کی برکت تاثیر اس قدر تھی کہ جو بھی اس کے پاس کھڑا ہوتا تھا اس کی زبان پر بھی خود بخود درود پاک جاری ہو جایا کرتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میری اس سے ملاقات ہوتی تھی تو میں نے اس سے اپنے لیے دعا کرنے کا کہا تو اس نے میرے لیے دعا کی۔ وہ کہتے ہیں مجھے اس دعا کا بہت فائدہ ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو میں اس سے دعا کرواتا تھا تو میری دعا فوراً قبول ہو جاتی تھی۔ حالانکہ جو شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں یہ خود بھی ایک عظیم ہستی تھے۔ اور جب میں نے یہ واقعہ پڑھا نا تو فوراً رب تعالیٰ کے حضور میں نے یہ دعا کی کہ یا رب مجھے بھی اشبیلیہ کے لوہار کی یہ صفت دے دے کہ جس کی زبان پر صرف اللہم صلی علی محمد تھا۔ کیا مقام کیا مرتبہ ہوگا اس لوہار کا حضور کے ہاں، کیا اس شخص کی جو ہے دربار رسالت کی کچہری میں رابطے ہوں گے۔ اور کتنا خوش بخت وہ شخص تھا جس کے جو ہے نام اور جس کی جو پہچان تھی وہ نبی کے درود کے نام سے ہو گئی۔ یاد رکھیں جب ہم طلب دکھاتے ہیں تو اللہ کریم جو ہے رستے کھول دیتا ہے۔ جب ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ہمیں اس اظہار کا جواب عنایت کیا جاتا ہے اور ہمارا دل جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لبریز کر دیا جاتا ہے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگیں گے اور درود پاک کا ورد مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور عنایت فرمائیں گے۔ اور درود شریف کے اس سفر میں مسلسل اس سفر کی کامیابی کے لیے رب سے دعائیں بھی مانگتے رہنے کا مزاج بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر کے ساتھ جوڑے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو درود شریف کے لیے قبول کرے اور درود شریف کی خدمت کے لیے قبول کرے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سدا اس خیر کے قافلے کے ساتھ چلتے رہنا، سدا اس کے ساتھ محبت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔